خواجہ آصف صاحب موجود ہیں اور بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے۔ برادرم مروت صاحب نے جو باتیں کی ہیں، خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے پہلی دفعہ ادھر سے۔ بھائی نے میرے متعلق کہا کہ میری زبان بھی آگ اگلتی ہے، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ میری زبان میں بھی کوئی شرینی نہیں ہے، شرینی جو ہے ادھر اسی طرح آتی ہے۔ یہ سبحان اللہ کہیں گے میں بھی سبحان اللہ کہہ دوں گا، یہ کوئی اور کو منفی بات کریں گے تو اس کا منفی جواب ہی آئے گا۔ یہ چیزیں محبت سے اور پیار سے بڑھتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں بڑھتی۔ یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے کہیں سوتنے آپس میں لڑ رہی ہے، ہر وقت تانے، ہر وقت تنقید، کوئی پازیٹیو بات ایک دوسرے کے لیے ہم نے کبھی کہی ہی نہیں۔ اگر آپ نے کسی بات کا اعتراف کرنا ہے تو اس میں کوئی مسلط نہیں ہونی چاہیے، چاہے میں نے اعتراف کرنا ہے یا چیئرمین صاحب آپ نے اعتراف کرنا ہے، میں ان کی بات نہیں کروں گا، پھر کوئی تلخی کی بات نہ ہو جائے۔ جھوٹ بولا جاتا ہے قوم کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں کہ یہ ہمارے ٹیوارز ہیں، لیکن پوری قوم کی نظریں اس ایوان کی طرف ہیں۔ فرشتے تو نہیں آئیں گے ہمارے بیچ بات کرنے کے لیے، یا کوئی انڈیا سے یا افغانستان سے لوگ آئیں گے کہ آج بات ہوتی ہے کہ جی جیل میں یہ سہولت نہیں ہے، یہ سہولت نہیں ہے، یہ سہولت نہیں ہے۔ 6 ٹیمپریچر تھا، مجھے ایک کمبل دے دیا گیا، تکیہ بھی نہیں دیا گیا۔ اس کمبل کے اوپر میں نے جہاں نماز بچھا لیا، جہاں نماز لے نہیں سکتے تھے، نہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی لے لیتے، اور اسی کو لپیٹ لپاٹ کے میں 12 راتیں سویا جنوری کی۔ ہم عوام کی عدالت میں اور پھر جب جائیں گے خدا کی عدالت میں مجرم ضرور ٹھہرائے جائیں گے۔ اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں نہ وکیل ہوگا، نہ گواہ ہوں گے اور نہ دلائل ہوں گے، اور صرف ایک اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں نیکوکاروں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ ہم قوم کے مجرم بھی ٹھہرائے جائیں گے، آج انا کے خول میں آپ بھی بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی بخشش کا جو سلسلہ پہلے ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ معاملات غلط ہیں، اس کے بعد جو ہے بخشش کا سلسلہ جو ہے وہ رحیم کریم ہے، اس کا شروع ہوتا ہے۔ آج ہم جو ہیں آنکھیں چھپا لیتے ہیں، یہ اسی طرح گزر جائے گا، 1 سال اور گزرے گا، یہ گالم گلوچ، یہ تانے زنی میں، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں۔ چلے میں آپ کی ترجمہ، آپ میری ترجمانی کرتے رہتے ہیں، میں آپ کی ترجمانی کرتا ہوں۔ آگ آج بھی جو ہے پوری طرح نہیں بجھی، اور یہ آگ جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے اسی چھوٹی سی بات پہ بھڑک جاتی ہے اور جانیں جو ہے ضائع جاتی ہیں۔ اپنے صوبے کے حالات پہ بھی غور کریں، دست بدستہ جو ہے درخواست ہے ان سے۔ جناب علی، مجھے پہلی دفعہ یہ شرف حاصل ہوا ممبر نیشنل اسمبلی بننے کا، اور فروری سے لے کر آج تک اس ایوان میں دیکھتا ہوں کہ بڑے ہی معزز اور بڑے ہی جفادری ہمارے سیاستدان، علماء موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی ایوان کے ممبر کے طور پہ گزارا۔ یہاں ہمارے اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب، مولانا صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرا آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب آئے ہوئے ہیں، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ 8 ماہ میں اس ایوان میں آپ نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا، ماحول اس طرح بنا ہوتا ہے جیسے یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے کہیں سوتنے آپس میں لڑ رہی ہے، ہر وقت تانے، ہر وقت تنقید، کوئی پازیٹیو بات ایک دوسرے کے لیے ہم نے کبھی کہی ہی نہیں۔ پورا ملک جو ہے ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، سیاسی انتشار ہیں، اور اگر کوئی اسے انکار کرتا ہے، اور حتیٰ کہ جو دلوں کا میل ہے اور یہ جو طبیعتوں میں ضد اور انا گھسی ہوئی ہے، باتوں میں مقابلے آئے ہوئے ہیں، اور جہاں یہ ہوتا ہے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، تعلق اور رشتہ داریاں جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان پابند سلاسل ہیں. میڈیا روز کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہاں سے کبھی بات آتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہماری طرف سے بھی کہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. عموماً میری ذاتی رائے ہیں جھوٹ بولا جاتا ہے قوم کے ساتھ. باتیں شروع ہو جاتی ہیں, باتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی مذاکرات تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ٹی او آرز ڈسکس ہی نہ کریں اور ان ٹی او آرز کو لے کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں کہ یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں. لیکن پوری قوم کی نظریں اس ایوان کی طرف ہیں. یعنی فرشتے تو نہیں آئیں گے ہمارے بیچ بات کرنے کے لیے, یا کوئی انڈیا سے یا افغانستان سے لوگ آئیں گے. اتنے بڑے لوگ سیاسی, خواجہ آصف صاحب موجود ہیں اور بڑا احترام ہے میرے دل میں, لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم جو ہیں بڑے ہی اس معاملے میں کوئی درگزر کرتے ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر کے واقعات اور سانحات کے بعد, اور یہ میں گلہ کر رہا ہوں, یہ تارڑ صاحب موجود ہیں وزیر انفارمیشن, لوگ مرے تو یہ پاکستانیوں کا حق ہے. ہم جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن ریاست کے ایک ترجمان کے طور پہ جب آپ بات کریں گے اور اس میں کوئی آمیزش ہوگی, کوئی بھی غلط بیانی ہوتی ہے, آپ سے یہ گلہ ہے. اگر کل کو یہ چیز اصولاً ایڈمٹ ہو جائے اور اگر 26 نومبر کے واقعات ہو گئے, پاکستانی تھے مرے تھے, تو کیا بگڑ جاتا اگر کشادہ دلی سے کہہ دیتے کہ جی انا للہ و انا الیہ راجعون, اور یہ کہہ دیتے کہ پاکستانی ہیں ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. یہ کہاں کا حل ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم ان کے قتل سے انکاری ہے. جناب علی, زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں. جناب محترم ایاز صادق صاحب موجود نہیں ہیں ابھی, رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. کیا ممکن ہے میرے نون کے دوستوں آپ کے لیے اور محترم پیپل پارٹی کے جو ممبران اسمبلی موجود ہیں, ایم کیو ایم کی بھی, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ایوان کی کوئی کمیٹی بنا دیں, بیٹھ جائیں, کیا غلطیاں ہیں, کیا ہمارے ٹی او آرز ہونے چاہیے, کیا ہماری فکر ہونی چاہیے, اور کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس ملک کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالے. اگر آج یہ فرض ہم انجام نہیں دیتے ہیں, آج ہم جو ہیں آنکھیں چھپا لیتے ہیں, یہ اسی طرح گزر جائے گا. 1 سال اور گزرے گا یہ گالم گلوچ, یہ تانے زنی میں, یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں. لیکن ایک چیز, ہم عوام کی عدالت میں اور پھر جب جائیں گے خدا کی عدالت میں, مجرم ضرور ٹھہرائے جائیں گے. ایوان نے ہم سب کو منتخب کر کے یہاں پہ بھیجا ہے اس لیے کہ قوم کے مسائل کا ادراک کرو. اگر کوئی کہتا ہے کہ راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے. سرحدوں پہ ہمارے بہت سارے حلقے, میرا اپنا حلقہ آپ یقین کریں میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا ہوں, طالبان نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور ہمارے بہت سارے اضلاع میں یہ صورتحال ہے. بدامنی ہے, مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. آج میں نو کراس ٹاک آرڈر دا ہاؤس پلیز. یہ صرف اتنا میں عرض کرتا ہوں, کراس ٹاک آپ کریں گے تو پھر اس سے وقت اور زیادہ چلا جاتا ہے. ران صاحب آپ مہربانی فرما کے اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں نہ وکیل ہوگا, نہ گواہ ہوں گے اور نہ دلائل ہوں گے, اور صرف ایک اعلان ہوگا, وَامْتَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں نیکوکاروں سے علیحدہ ہو جاؤ. ہم قوم کے مجرم بیٹھے رہ جائیں گے, آج انا کے خول میں آپ بھی بند ہیں.
اور کل خواجہ صاحب کا بیان آیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو پہل کرنی پڑے گی. اگر ملک کی فلاح میں پاکستان میں یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس پہ پانی ڈالنے کے لیے اگر اپنا انا کے خول سے کوئی نکل سکتے ہیں تو جناب اسپیکر میں رانا ثناءاللہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا یہ حکومت کا آفیشیل موقف بتانا پسند کریں گے کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایوان کے ذریعے سے ہمارے یعنی پاکستان تحریک انصاف ہمارے خان نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے مذاکرات کے لیے, اور کیا بتانا پسند کریں گے کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلے ہیں پیپل پارٹی سے مل کے ایم کیو ایم سے مل کے اور تمام سٹیک ہولڈر جے یو آئی سے مل کے ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ کمیٹی بیٹھ جائیں, اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی او آرز ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریں, یہ کھری بات ہے, اور اس کے بعد جو ہے ملک کے لیے ان مسائل سے کوئی حل نکال کے دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین, برادرم مروت صاحب نے جو باتیں کی ہیں ایک خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے پہلی دفعہ ادھر سے, اچھی بات ہے. یہ شروعات جو ہے کم از کم اس فلور کے اوپر اس ایوان میں اس قسم کی آوازیں اٹھتی رہیں تو بہت سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. خیر صاحب میں چیئر پہ ہوں ورنہ میں یہی بات خود اٹھ کے کہہ دیتا. چلیں میں آپ کی ترجمہ, آپ میری ترجمانی کرتے رہتے ہیں, میں آپ کی ترجمانی کرتا ہوں. دیکھیں میں ابھی محمود خان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ پورا وہ کالا آگے بلیک کارڈ لگا کے جو ہمارے ممبر ہیں پارا چنار سے وہ بیٹھے رہے کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے. ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس وقت وہاں پہ قتل عام جو ہے وہ نہیں ہوا تھا. مجھے بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ کسی زمین کے ٹکڑے کا جھگڑا ہے جو بڑھ کے شیعہ سنی فساد ہو گیا, اور ایک نہیں درجنوں جانیں جو ہیں وہاں پہ ضائع ہوئی, اور جو کشیدگی ہے آج بھی وہاں پہ جو ہے سمر کر رہی ہے. آگ آج بھی جو ہے پوری طرح نہیں بجھی, اور یہ آگ جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے اسی چھوٹی سی بات پہ بھڑک جاتی ہے اور جانیں جو ہیں ضائع جاتی ہیں. میں کوئی ایکیوز نہیں کر رہا, لیکن یہ مسئلہ بنیادی طور پہ ہمارا آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا, آئین کہتا ہے کہ صوبائی حکومت کا ذمہ تھا, ان کی ذمہ داری تھی. لیکن وہاں پہ حکومت جو ہے کسی اور مسائل میں الجھی ہوئی تھی. اسلام آباد ہی ان کو جو ہے نظر آ رہا تھا, ان کو پارا چنار نظر نہیں آ رہا تھا. نو کراس ٹاک پلیز. خوشگواری بات کروں گا پلیز. اقبال صاحب نو کراس ٹاک پلیز. پلیز یہ نہیں نو کراس ٹاک پلیز. آئی ایم سیئنگ نو کراس ٹاک پلیز. میں ایک آئینی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. سیاسی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آئینی ذمہ داری کے بعد آتی ہیں, سیکنڈری ہیں. ہم نے یہاں پہ آئین کا حلف لیا ہوا ہے, پہلی ذمہ داری ہماری آئین کی ہے, اس کے بعد سیاسی وابستگیاں, سیاسی ذمہ داریاں جو ہیں اس کے بعد آتی ہیں. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ضرور اسلام آباد پہ حملہ کریں, ضرور سب کچھ اپنی ایکٹیویٹی کریں, ان کا حق بنتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے صوبے کے حالات پہ بھی غور کریں. دست بدستہ جو ہے درخواست ہے ان سے. جہاں تک میرے بھائی نے میرے متعلق کہا کہ میری زبان بھی آگ اگلتی ہے, بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. میری زبان میں بھی کوئی شرینی نہیں ہے. شرینی جو ہے ادھر اسی طرح آتی ہے. یہ سبحان اللہ کہیں گے میں بھی سبحان اللہ کہہ دوں گا. یہ کوئی اور کو منفی بات کریں گے تو اس کا منفی جواب ہی آئے گا.
یہ چیزیں محبت سے